أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فإن أعرضوا پس اگر انہوں نے اعراض کیا فقل پس آپ کہہ دیجئے انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا اس خوفناک کڑک سے جیسا کہ کڑک قوم عاد اور قوم ثمود پر آئی اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم جب ان کے پاس آئے رسول ان کے آگے اور پیچھے سے یعنی ہر طرف سے اللہ تعبدوا الا اللہ کہ عبادت نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی کی قالوا انہوں نے کہا لو شاء ربنا اگر چاہتا ہمارا رب لأنزل ملائکہ تو نازل کرتا فرشتے فإنا بما أرسلتم به كافرون پس بے شک ہم جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کا انکار کرنے والے ہیں فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق پس بہرحال جو قوم عاد تھی پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق وقالوا اور انہوں نے کہا من اشد منا قوة قوم زیادہ سخت ہے ہم سے قوت میں اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان اللہ الذی خلقهم بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ان کو هو اشد منهم قوة وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت میں وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کرتے تھے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا بس بھیجی ہم نے ان کے اوپر تند و تیز ہوا فی ایام نحسات نحوست والے دنوں میں لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا تاکہ ہم چکھائیں ان کو ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ولا عذاب الآخرت اخزا اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے وہم لا ینصرون اور
وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ اور بہرحال جو قوم ثمود ہے، فَهَدَيْنَاهُمْ بس ہم نے ان کو ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ بس انہوں نے پسند کیا اندھا رہنے کو ہدایت پر، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بس پکڑا ان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 13 سے لے کر 18 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے اور فرمایا اس ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس نے ساری زمین کو 2 دنوں میں بنایا، پھر زمین میں پہاڑ اور دیگر سارے انتظامات 2 دنوں میں کیے، پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے، اور پوری کائنات کے اندر قبضہ اور اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ آج کے سبق میں تخویف دنیاوی یعنی منکرین کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اگر تم ان دلائل کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر قوم عاد اور قوم ثمود کے انجام کو سامنے رکھو۔ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، بات نہیں سنتے، تکبر اور غرور کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو نعوذ باللہ جھٹلاتے ہیں، تو فقل آپ فرما دیجئے انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود میں نے تو تمہیں ڈرایا ہے اس ہولناک کڑک سے، اس خوفناک عذاب سے جیسا کہ قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب آیا۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم جب اللہ کے رسول ان کے پاس آئے، آگے اور پیچھے سے یعنی ہر طرف سے آ کر انہوں نے سمجھایا، خفیہ طور پہ سمجھایا، مجلسوں میں جا کے سمجھایا، اعلانیہ طور پر سمجھایا، ایک ایک کو پکڑ کر الگ سمجھایا، اور یہ بات سمجھائی اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ سارے انبیاء نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ زبان کی عبادت کے لائق، نہ بدن کی عبادت کے لائق، اور نہ مال کی عبادت کے لائق۔ زبان سے پکار بھی اللہ کی، بدن سے رکوع سجدہ بھی اللہ کا، مال سے نظر نیاز بھی اللہ کے نام کی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ قوم نے کہا
اگر اللہ نے ہمیں سمجھانا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا. آپ تو ہمارے گاؤں کے ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، برادری کے، آپ کیسے رسول بن گئے؟ قالو، انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکہ، تو فرشتے بھیجتا نا. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، بے شک ہم جس دعوت کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس دعوت کا انکار کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ فرماتے پھر ان کا انجام دیکھو. قوم عاد نے تو تکبر کیا. آگے تھوڑی ہر قوم کا الگ ذکر اللہ نے فرمایا، چونکہ ان کو اللہ نے قوت، طاقت جسمانی بہت عطا کی تھی. وہ اپنی سی جسمانی قوت اور طاقت کے نشے میں کہنے لگے، ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، ہمیں جناب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈراتے ہو، ہمیں کون عذاب دے گا؟ ہم سے بڑھ کر قوت والا تو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتے اتنا نہ سوچا کہ جو خالق ہے اس کی قوت تو بہت زیادہ ہے. فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پس جو قوم عاد تھی انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق زمین میں تکبر کیا. حالانکہ تکبر انسان کو سجدہ ہی نہیں، حالانکہ تکبر جو انسان نطفے سے بنا ہو اور مٹی کے اندر اس نے جانا ہو، بھلا اس کو تکبر کس بات کا؟ جس انسان کے وجود کے اندر اتنی عاجزی ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو، اس کے بالوں کو سفید کر دے، وہ کالا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اگر اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بوڑھا کر دے، وہ جوان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اگر اللہ تعالیٰ بیمار کر دے، وہ تندرست اور صحت مند کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. جو اتنا عاجز ہو بھلا اس کو تکبر کاہے کا؟ لیکن قوم عاد نے تکبر کیا اور انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت والا تو ہے ہی کوئی نہ، ہم ہی سب سے بڑھ کر قوت والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے ہم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہیں. اولم یرو، اتنا بھی انہوں نے نہ دیکھا، یہ غور بھی انہوں نے نہ کیا کہ ان اللہ الذی خلقہم، بے شک اللہ کی وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو اللہ ان کا خالق ہے، هو اشد منہم قوہ، وہ ان سے قوت میں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی بھول گئے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بھلا دیا انہوں نے. وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ قوم عاد ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے، قوم عاد مسلسل انکار کرتی رہی. انجام کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر تند و تیز ہوا بھیجی، خوفناک قسم کی ہوا چلی، سخت چکر طوفان ہم نے چلائے. آسمان کے اوپر بادل دکھائی دیے، خوش ہو کر کہنے لگے شاید بارش آنے والی ہے، حالانکہ اس کے اندر ایسا عذاب تھا، ایسا ہولناک طوفان تھا جس نے ان کو اٹھایا. وہ قوم جو اپنی طاقت پر ناز کرتی تھی، ہوا کے جھونکوں نے ان کو اٹھا اٹھا کر مارا، ان کے سروں کو آپس میں ٹکرایا. کوئی اڑتا ہوا پہاڑ پر جا لگا، کوئی درخت پر جا گرا، کوئی جناب مکانوں پر لگا. ایسے اللہ تعالیٰ نے پورا ہفتہ تک مسلسل ہوا کو چلایا. اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے ان دنوں میں جو دن ان کے لیے نحوست والے ثابت ہوئے. ویسے تو اوقات سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں،
بنیادی طور پر تو کسی وقت میں نحوست نہیں، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ دن ان کے لیے منحوس بن گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ان پر آیا۔ ورنہ تو دن تو وہی ہے، ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ جو چل رہے یہی دن وہاں بھی تھے، لیکن ان کے لیے کیا بن گئے؟ نحوست والے بن گئے، کیونکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر عذاب لے کر آئی یہ دن۔ اللہ فرماتے ہیں لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں چکھائیں ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، دنیا میں بھی ذلیل ہوئے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ رسوا کن ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد بھی نہ کیے جائیں گے۔ کون مدد کرے بھلا اللہ کے عذاب سے؟ کون چھڑائے بھلا اللہ کے عذاب سے؟ دنیا میں بھی ذلیل ہوئی ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ ذلیل کن ہے۔ اللہ نے دنیا آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَأَمَّا سَمُودُ، اور جو دوسری قوم تھی قوم سمود، جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ فرماتے ہیں فَهَدَيْنَاهُمْ، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی، لیکن فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھا رہنے کو پسند کیا ہدایت پر۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، انہوں نے کفر و شرک پر رہنا ہی اسی کو پسند کیا، وحدانیت الہیہ کے دلائل پر غور نہ کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پس پکڑا ان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے۔ وہ کہتے تھے ہمارے اتنے مضبوط مکان ہیں، بھلا یہاں پر عذاب کیسے آئے گا؟ صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، وہ باز نہ آئے، چنانچہ وہ اپنے گھروں کے اندر سوئے۔ ایک فرشتے نے چیخ ماری، اتنی ہولناک چیخ کہ آواز سن کر سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ سب وہ مکان تو موجود تھے، پوری قوم وہاں مری ہوئی الٹی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، بس انہوں نے اندھے رہنے کو پسند کیا ہدایت پر۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ایک ذلت والے عذاب کی کڑک نے ان کو آ پکڑا۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس لیے کہ جو وہ کماتے تھے، بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو یا دیگر قومیں ہوں، نجات ہم نے ان کو دی جو ایمان لائے۔ عذاب سے کون بچے؟ جو ایمان لائے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان اور تقوی عذاب الہی سے